اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ یوسف نمبر 12 آیت نمبر 80 سے 111۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر پکا اقرار کر لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ تمہیں معلوم ہے۔ پس میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی، اور ہم غیب پرکٹ کے نگہبان نہیں۔ اور تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ باپ نے کہا، بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، پس میں صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ وہ جاننے والا حکیم تتودرشی ہے۔ اور اس نے رخ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تو یوسف ہی کی یاد میں رہے گا یہاں تک کہ گھل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں۔ تو ہمیں پورا غلہ دے اور ہمیں صدقہ بھی دے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تمہیں سمجھ نہ تھی؟ انہوں نے کہا، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر پرتیفل ضائع نشٹ نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت دی، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی دشتی پلٹ آئے گی، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا کہ اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو۔ پس جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی بینائی دشتی لوٹ آئی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران یوسف نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت شمع کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہو، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، وہ جاننے والا، حکمت والا، تتودرشتا والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھے باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز
कार्य साधक है। दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझे फर्मा बरदारी की हालत में वफात दे और मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। यह गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही प्रकाशना कर रहे हैं, और तुम उस वक्त उनके पास मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपनी राय पुख्ता की और वे तदबीरें कर रहे थे, और तुम चाहे कितना ही चाहो अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम इस पर अब उनसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। यह तो सिर्फ एक नसीहत है तमाम जान वालों के लिए। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर उनका गुजर होता रहता है और वे उन पर ध्यान नहीं करते। और अक्सर लोग जो खुदा को मानते हैं वे उसके साथ दूसरों को शरीक भी ठहराते हैं। क्या ये लोग इस बात से मुतमईन है कि उन पर अज़ाब इलाही की कोई आफत आ पड़े या अचानक उन पर क़यामत आ जाए और वे इससे बेखबर हों? कहो, यह मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ सूझबूझकर। मैं भी और वे लोग भी जिन्होंने मेरी पैरवी की है, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों बहुदेववादियों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ बस्ती वालों में से जितने रसूल भेजे सब आदमी ही थे। हम उनकी तरफ वही प्रकाशना करते थे। क्या ये लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले थे, और आखिरत पर लोग का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस हो गए और वे ख्याल करने लगे कि उनसे झूठ कहा गया था, तो उन्हें हमारी मदद आ पहुँची। बस नजात मुक्ति मिली जिसे हमने चाहा, और मुजरिम लोगों से हमारा अजाब टाला नहीं जा सकता। उनके हिस्से में समझदार लोगों के लिए बड़ी इबरत सीख है। यह कोई गढ़ी हुई बात नहीं बल्कि तस्दीक, पुष्टि है उस चीज़ की जो इससे पहले मौजूद है, और तफसील है हर चीज़ की, और हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।